اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی و مانند مثال بخانید، مثال کی طرح پڑھیے۔ قبل اس کے کہ پڑھا جائے ایک ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ تاریخوں کو بتانے کے لیے مہینوں کا یاد ہونا ضروری ہے۔ مہینوں کے نام اگر آپ کو نہیں آئیں گے تو نہیں بتا پائیں گے آپ۔ سمجھ رہے مولانا؟ ایسے ہے نا، کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ پہلا ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا۔ جب مہینوں کے نام یاد ہوں گے اور ترتیب کے اعتبار سے ان کا پتہ ہوگا تبھی تو بتائیں گے آپ۔ چلو تو کیلنڈر میں دیکھ کے نام تو بتا دیں گے، فرض کر لو مہر چل رہا ہے، آبان چل رہا ہے، خرداد چل رہا ہے، مرداد چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے کون سا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ جب یاد کیے رہیں گے تبھی نا۔ ہاں، تو تاریخوں کو صحیح بتانے کے لیے یا صحیح پڑھنے کے لیے مہینوں کی آشنائی ضروری ہے۔ مہینوں کو ان کے نام سے اور ترتیب کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے، دونوں اعتبار سے۔ نام بھی جانو مہینوں کا اور ترتیب بھی جانو۔ مثلا چوتھا مہینہ، یہ ترتیب ہو گئی، نام کیا ہے اس کا وہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ ساتواں مہینہ کیا نام ہے اس کا، مہر ہے، آبان ہے، کیا ہے، آنا چاہیے۔ چلے بار سنو، تو یاد کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ جہاں 4 فصلوں کی بات آئی تھی وہاں پر 4 فصلوں کو بتایا تھا اور 3 مہینے ہر فصل سے مخصوص کیے تھے اور ترتیب کے اعتبار سے سب کو گنایا تھا، ہے نا۔ امتحان میں دے دیتے ہیں آپ لوگوں کو، مہینوں کے نام لکھیے، ہے نا، ترتیب کے اعتبار سے 2 طریقے سے۔ ایک مہینوں کے نام ترتیب کے اعتبار سے لکھیے، پھر 4 فصلوں کے نام اور ہر فصل میں کتنے مہینے ہیں، کون کون سے، ہے نا، بات بنے گی۔ چلے، مانند مثال بخانید، یہاں ایک مثال دی گئی ہے جی، اس مثال کو سمجھیے اور پھر نیچے اسی مثال کی طرح آپ بھی جملے بنائیے۔ 12/5/1392، 12/5/12/1392، ٹھیک؟ کیسے بتائیں گے؟ 12/5/1392 یا 12 مرداد، کیا ہے، عدد ترتیبی، ایک تاریخ کو عدد ترتیبی بنا کر اور مہینے کو اس کے نام کے ساتھ۔ 12 مرداد، 5واں مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ مرداد۔ باقی ادھر تو بدلے گا نہیں، سن نہیں بدلتا ہے، وہ تو ویسے ہی رہتا ہے۔ تاریخوں کو اور مہینوں کو الگ الگ طریقے سے کہا جا سکتا ہے، تو یہ 2 طریقے سے کہا ہے، 3 طریقے بتائے گئے تھے۔ 12/5، ایک اور کیا طریقہ تھا بھائی؟ تیسرا یہ تھا 12 مرداد، کیا تیسرا طریقہ بھائی 3 طریقے بتائے تھے، دونوں کو عدد کے ساتھ لے کے آؤ۔ 12/5 یہ ہو گیا، ہم تو آ گیا، یہاں آ گیا، ہاں ہم تو نیچے والے میں آیا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ، دوسرے طریقے کیا رہے گا؟ 12 مرداد۔ بس تو ابھی یہاں جو 2 طریقے دیے گئے ہیں، انہی 2 طریقوں کے اعتبار سے آپ کو نیچے کی تاریخیں بتانی ہیں۔ وہ تیسرا طریقہ آپ چھوڑیے، رہنے دیجیے۔ خوب، ہفتے 4361، کیا کہیں گے؟ ہفتے 4361، ہفتے 4361۔ اب کیا کہو گے؟ ہفتہ میں وہ ابھی کون کون سے مہینے کے نام آتے ہیں؟ بولو بھائی۔
1361 ٹھیک. چلو اس کے بعد ہے 29/12/1385. تو کیا کہیں گے؟ 29/12 29/12 1385. 29 میں اسفند 1385. خوب 8/5/1376. ہفت کیوں بولتے ہیں؟ ہفتہ 8 5 مرداد 1392. بقیہ آپ کل ٹھیک حل کر کے لائیے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. کل پوچھیں گے ان کو، آپ لوگ سیٹ کر کے لائیے گا یاد کر کے. چلے جائے گزین کو نہیں جائے گزین کرنا ہے. جیسے آیت اللہ خامنئی 24 میں 13,318 در مشہد به دنیا آمد. تاریخ پیدائش کسی کو آیت اللہ خامنائی 24 میں 24 تیر کو 1318 1318 1318 کہہ لو یا 1318 میں در مشہد مقدس میں بدنیا آمد پیدا ہوئے. آیت اللہ خامنئی 24 تیر 1318 میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے. ٹھیک. اب آئیے آیت اللہ بہجت 27 سے 1388 خم از دنیا رفتن. آیت اللہ بہجت خوب 27 میں خرداد 1388 در قم از دنیا از دنیا رفتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے جانا. تو یہ آمد کر رہے ہیں، میں تو رفتی کر رہا ہوں. بے دنیا آمدن ایک ہوتا ہے، بے دنیا آمدن ایک ہوتا ہے دنیا رفتن. مر جانا رفتن. بے دنیا آمدن یہ مصدر ہے، یعنی متولی شدن پیدا ہو. ٹھیک. اس کا برعکس انتقال کو کیا کہتے ہیں؟ از دنیا رفتن. از دنیا رفتن یعنی مردن. تو از دنیا رفتن نون خالی گرا دو فعل ماضی ہو جائے گا، چونکہ بات گزری ہوئی زمانے کی ہے نا. تو کہیں گے آیت اللہ بہجت 27 میں 1388 در قم از دنیا رفت. از دنیا
اگر مصدر دیا ہوا ہے، مصدروں سے آپ کو دو چیز کا خیال کر کے، فاعل کیا ہے، ایک بات کس وقت کی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی، موجودہ زمانے کی، پھر اسی اعتبار سے آپ اس مصدر سے فعل بنائیے، اور فاعل کے اعتبار سے صیغے بنائیے۔ فاعل کے اعتبار سے صیغہ بنتا ہے اور زمانے کے اعتبار سے فعل بنتا ہے۔ کون سا ماضی بنے گا، مضارع؟ جیسے پیدرم 16 4 1390 بیمارستان بستری شد، میرے باپ مثلا کی فلاں تاریخ کو بیمار ہوئے تھے۔ ہاں کہو، بولو بھائی جلدی بولو۔ پیدرم 16 میں شانزدہ میں شہریور 1390 در بیمارستان بستری شد، بستری ایڈمٹ ہوئے، بستری شدن، بستری شدن اسپتال میں ایڈمٹ ہونا، بستری شدن اسپتال میں ایڈمٹ ہونا، اسپتال کے بستر پہ سونا، گھر پہ بھی سو جاتے ہیں، کیا بولے، اسپتال کے بیڈ پہ سونا۔ چلے اب یہ جو دو اور رہ گیا ہے، ان دونوں کو بھی اوپر والے کی طرف سے یہ آپ لوگوں کو کل کی تکلیف ہے، لکھ کے لائیے گا، ہاں لکھ کے لائیے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یاد کرنے کو بولیں گے یا بولنے کو کوئی یاد کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا، اور جو نہیں لکھ کے لائے گا اس کا امتحان میں 2 نمبر میں یوں ہی کاٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، اب تو پورا دکھاؤں گا۔ نہ ظلم کیا ہو گیا، تکلیف، ہاں لکھ کے لائیں گے، تکلیف لکھ کے لائیں گے تو اس کا امتحان میں فائدہ بھی ہوگا، ملاحظہ کیا جائے گا۔